السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقضی ما امرہ، سورہ عبس کی 23 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے بے شک کچھ شک نہیں کہ اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ سورہ عبس آیت نمبر 23 نمبر کی آیت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا انسان کو عمل کرنے کے لیے اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ کیا اللہ کا حکم ادھر ہے، اللہ کے سارے حکم اس قرآن مجید میں اللہ کا حکم، سمجھا؟ تو اللہ کے آرڈر پہ چلنا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، پورے اللہ کے یہ حکم ہے قرآن میں، سمجھا؟ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، سمجھا؟ اللہ نے پورے قرآن میں بتا دیے کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا سچ کیا جھوٹ، سمجھے؟ آپ بتا دیا اللہ نے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کہہ دو کہ سچ آ گیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہہ دو کہ سچ آ گیا، یہ پورا قرآن سچ ہے، اور باطل مٹ گیا، جھوٹ مٹ گیا، اور جھوٹ کو تو مٹنا ہی ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں، جتنی بھی باتیں ہیں قرآن کے خلاف سب جھوٹ ہے، باطل، قرآن کی بات سچی ہے۔ قرآن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف منہ سے مان لیے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے حکم پہ چلنا ضروری ہے جو اللہ نے آرڈر دیا ہے، سمجھا آپ؟ اگر حکم پہ عمل نہیں کیے تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے، سمجھا آپ؟ اللہ کی نافرمانی جہنم۔ ابلیس کو حکم دیا تھا نا اللہ نے، حکم کہ بھائی آدم کو سجدہ کر، اللہ کا حکم ہے نا، آرڈر، جھک سجدہ کر آدم کو، نہیں کیا تو نہیں کیا تو جہنم۔ اللہ کا حکم انکار کرنا کفر، کافر، سمجھا آپ؟ تو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اس کو بول دیا جا تو ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، کافر ہو گیا، انکار کرنے والا ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت 34 کھول کے دیکھو۔ تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، جو ہو بھی حکم اللہ نے دیا، تو ہم اور آپ کوئی پرواہ نہیں ہے، خالی نماز روزہ حج کر رہے بولے بس صرف یہی عبادت ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ نے بولا کرنے وہ عبادت ہے، ہر وہ کام اللہ کے طریقے سے وہ کام کرنا، شادی بیاہ ہو، لین دین ہو، کاروبار بزنس ہو، سب اللہ کے حکم کے مطابق، سمجھا؟ تو عبادت ہے، وہ بندگی۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بندگی، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ، عبداللہ، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی کرنا، اللہ کی اطاعت، بندگی، تو اللہ کی حکم پہ عمل کرنا، سمجھا؟ نہیں عمل کر رہے، اسی لیے دیکھو پڑھ رہے، مار رہے نا ساری دنیا والے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تو اللہ دوسروں سے آپ کی دھلائی کروا رہا، پٹوا رہا ہے، سمجھا؟ اب یہ اللہ کا طریقہ ہے، عذاب، پنشمنٹ، عذاب عربی میں، انگلش میں پنشمنٹ، سمجھا آپ؟ اور اردو میں بولتے ہیں نا تکلیف، مصیبت، سمجھا آپ؟ تو یہ سب اللہ کے عذاب ہے۔ اب دیکھو آپ اسرائیل والے لوگ، دیکھو آپ، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ اسرائیلی جو ہے یہودی اللہ ہی کو مانتے ہیں، سمجھا آپ؟ لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، اللہ کو مانتے ہو لوگ، ان لوگ کسی اور کو نہیں مانتے، اللہ ہی کو مانتے یہودی لوگ۔ یہ آپ لوگ کو معلوم نہیں ہے تو معلوم کریے، یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں لوگ، لیکن پکی قبریں بنائے، دیکھو آپ پیغمبروں کے، فلسطین میں، اسرائیل میں، ان پہ سجدہ کرتے ہیں، سمجھا آپ؟ جو بھی کرتے ہیں اور بھی خرافات، لیکن ان لوگوں نے اپنے ملک میں، اسرائیلی اپنے ملک میں، اسرائیل والے کون سا قانون لگائے پتہ ہے آپ کو؟ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں لگائے اسرائیلی لوگ، تورات کا قانون ہے وہاں، کانسٹیٹیوشن کون سا ہے؟ تورات، آسمانی کتاب، اس کا قانون لگا ہوا، سمجھا آپ؟ کتنے آئے منسٹر گئے وہاں، لیکن کوئی قانون نہیں بناتا ہے، نہ قانون بناتا ہے انسان، نہ قانون لاگو کرتا ہے، سوائے تورات کا ان کے پاس قانون ہے۔ اسرائیل میں تورات کا لاء ہے، تورات کا قانون، سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، گمراہ قوم ہے اور تورات ملاوٹی کتاب ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، سمجھا آپ؟ تو لوگ نے اپنے ملک میں تورات لگائے ہوئے، شریعت، تورات، آسمانی کتاب۔ اب وہ تو صحیح سمجھ رہے کہ ملاوٹ نہیں ہے، اوریجنل ہے، لیکن ہم اور آپ جو ایمان والے ہیں وہ اس کو اوریجنل مان رہے ہیں نا، اللہ نے یہ نازل کر دیا،
اس کو ہٹا کے तौरात इंजील ज़बूर سب کو ہٹا کے نازل کر دیا, کیونکہ اس سب میں ملاوٹ ہو کر دی گئی. سمجھا آپ؟ تو یہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے شریعت لا. کہاں لگا رہے قانون؟ 57 اسلامک کنٹری میں کدھر ہے بتاؤ؟ قرآن کا لا ہے نہیں ہے نا, اسی لیے تو پڑھ رہی ہے. وہ تو ڈپلیکیٹ ہو گئی ہے تورات, ملاوٹی کتاب, پھر بھی اس کو لگائے ہوئے اپنے ملک میں قانون کو. یہاں تو اوریجنل ہے, لگاؤ. قرآن کا اللہ نے نازل اس لیے کیا کہ یہ قانون لگے گا تو لوگوں کو امن ملے گا, پیس, شانتی. سمجھا؟ اللہ کا قانون انسانوں کی بھلائی کے لیے, وہ لگے گا. تو سعودی عرب میں ہے تھوڑا بہت, پہلے تو اچھا تھا, اب تو آدھا شیطانی قانون لگ گیا. بے پردگی, ڈانس, کیمرہ, مجرا, آرکیسٹرا, سمجھا آپ کیا کیا ہو رہا, ناچ, خرافات. تو ابھی وہاں ملاوٹی چل رہا ہے, لیکن قانون سعودی ملک میں حکومت پہلے ایک دم اسٹرکٹ قانون تھا وہاں, ابھی دھیرے دھیرے آزادی دے دی ہے, خرافات چالو ہو گیا وہاں. تھوڑا بہت جو قانون لگا ہے قرآن کا, شریعت, تو اس کی بنا پہ پورے ورلڈ کی کنٹری میں سب سے زیادہ امن نہیں ہے سعودی عرب میں. وہاں پہ کرائم کم ہے پورے ورلڈ میں, سب جگہ ہے, لیکن سب سے کم کرائم سعودی عربیہ میں. ٹائمز میگزین میں یہ رپورٹ آئی تھی کئی سال پہلے. سمجھا؟ تھوڑا جو قانون لگا ہے وہاں, تو پورے اسلامک کنٹری جو اپنے آپ کو بولتے ہیں اسلامک کنٹری, تو اسلامک کنٹری میں اسلامک قانون لگانا چاہیے نا, اسلامک لا نہیں ہے نا, قرآن کا قانون نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا قانون انسانوں کے فائدے کے لیے نہیں لگا ہے, تو آج سب پریشان حال ہے نا. چوری, ڈاکہ, ریپ, ہر ملک میں شراب, جوا, اس کا حق مار, اس کا حق مار, اس کی زمین ہڑپ کر, اس کی سب چل رہا ہے. اگر اللہ کا قانون لگا رہتا تو یہ سب نہیں ہوتا. جو ہوتا تو ہاتھ کاٹ دیتے چوری کرنے والے کی, ریپ کرنے والے کی گردن اڑا دیتے. سمجھے آپ؟ چوری کرنے والے کی, مرڈر کرنے والے کی تو گردن قلم کر دیتے. سمجھے؟ اللہ کا قانون پورے انسانوں کے فائدے کے لیے. تو جہاں لگا ہے وہاں دیکھو آپ, کم کرائم میں جرم کم ہوتا وہاں. سمجھے آپ؟ گناہ کم ہوتے جہاں لگا ہے. ارے بھائی سب چھوڑو نا آپ, وہ اسرائیل والے کا دیکھو آپ, تعجب لگ رہا ہے میرے کو سن کے. سمجھے آپ؟ اور پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں. بینکنگ سسٹم ان کا ہی ہے, پورا بینکنگ سسٹم سود کھلا رہے, سود لے رہے, دے رہے پوری دنیا والے کو. اور اپنے ملک میں کیا کیے وہ لوگ نے, اسرائیل میں سود لینا دینا حرام ہے, بینڈ ہے. سوچو آپ, اپنی قوم کو سود نہ دیتے نہ لیتے, لینا دینا دونوں منع ہے اسرائیل. کیسے کیسے قانون لگا, سوچو آپ. یہاں تو مسلمان کلمہ پڑھ رہی ہے, قرآن کو اوریجنل کتاب کو مان رہی, لون لے رہی, دے رہی, بینک سے لون لے رہی, بینک سے لون دے رہی ہے, قرضہ لے رہی ہے, لون پہ انٹرسٹ بیاج سود پہ, سیدھا جہنم میں. اللہ کے حکم کی نافرمانی, جہنم. اللہ فرما رہے نا کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. سمجھا؟ لینا دینا سب حرام ہے. اور یہاں تک کہ یہ تو لینا دینا کی بات ہوئی, نبی تو فرمائے نبی نے کہ جو وٹنس بنے گا سود کے کاروبار لین دین میں, گواہ, وٹنس گواہی دے گا, وہ بھی جہنم میں آئے گا, کیونکہ اس نے غلط کام میں مدد کیا نا. غلط کام ہے نا سود لینا دینا. یہ جاہل عالم مفتی اسکالر جو دکھ رہے آج کل نا یوٹیوب پہ ادھر ادھر, فیس بک واٹس ایپ پہ ادھر ادھر, سب گمراہی پھیلا رہے. بولے سود کھانے کا نہیں پیسہ, سود کھلانے کا. یعنی بینک سے لو پیسہ, ان کو دو انٹرسٹ سود, یہ جائز ہے بولتے ہیں. یہ شیطان کا ٹولہ ہے, پورے شیطان کے ایجنٹ لوگ ہیں. اللہ فرما رہے گناہ کے کام میں مدد مت کرنا. سورہ مائدہ آیت نمبر کھول کے دیکھو 2 یا 3 میں, سورہ مائدہ میں, گناہ کے کام میں مدد نہیں کرنا. تو سود جو بینک کھلا ہے, سود کھا رہا ہو, گناہ کا کام ہے نا, تو اس میں تم مدد کر رہے. تم لے رہے تو اس کی دکان چل رہی ہے, تم نہیں لیں گے تو اس کی دکان بند ہو جائے گی, ٹھپ ہو جائے گی, لاس ہوئے گا. تو تم مدد کر رہے. سود بینک والا کھا رہا ہے نا, سود لے رہا, سب سے پیسہ دے کے سود کھا رہا ہے نا, وہ غلط ہے نا, وہ تو مانتے ہو. تو تم اس کو کھلا رہے ہو, تم دے رہے ہو نا پیسہ لے کے سود, اس کے غلط کام میں تم مدد کر رہے ہو کہ نہیں. اللہ نے غلط کام میں مدد مت کرنا بولا ہے, تو تم مدد کر رہے ہو. اس کا کام چل رہا ہے, آپ ہی کے ذریعے چل رہا ہے, نہ آپ لیتے نہ دیتے. تو لینا دینا دونوں حرام ہے. سوچا آپ, سمجھے آپ؟ سب برائی بات ہے. شراب حرام ہے نا,
تو جو شراب بیچ رہا ہے وہ حرام ہے، اور تم شراب بناؤ گے تو حرام نہیں ہے؟ تم شراب کی کمپنی میں کام کرو گے تو حرام نہیں ہے؟ شراب حرام مانتے ہو نا؟ شراب پینا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، کہ یہ مانتے ہو کہ پینا حرام ہے بیچنا جائز ہے؟ یہ مانتے ہو؟ یا اس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ بینک میں بھی کام کرنا بھی منع ہے، بینک کی نوکری حرام ہے، کیونکہ پورا سودی کاروبار چل رہا ہے نا۔ کیا چل رہا وہاں؟ انٹرسٹ، لون لینا دینا۔ تو کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ جو بیچارہ لون لیتا ہے، سمجھا آپ، اسی لیے سب حرام ہے۔ اس کا کاروبار کے لیے قرضہ لیا اس نے بینک سے، اس کا کاروبار فیکٹری کمپنی نہیں چلی، دکان نہیں چلی، تو لاس ہو گیا اس کا، تو بینک لاس لیتی کیا کہ بھائی تو نے لیا تھا لاس ہو گیا تیرا فیکٹری یا دکان، چل 1 لاکھ لیا تھا تو 25,000 ہی دے دے، 75 لاس ہو گیا، والا نہیں 25 دے۔ مانتی بینک؟ نہیں مانتی، 1 لاکھ بھی لے گی جو لیا تھا، اور پلس سود، انٹرسٹ، بیاج بھی۔ اسی لیے حرام ہے کہ لوگوں پہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی پہ ظلم ہے، جتنے تو اس کا لاس ہوا تو تم لاس لو نا، کہ بھائی لاس ہو گیا، تمہارا 1 لاکھ لیے تو لاس ہو گیا، 70,000 چلو 30 دے دو۔ لیتے ہو بینک والے؟ ایسا نہیں نا، تو ظلم کرتا بینک، پورا لاؤ، اور اوپر سے 1 لاکھ لیے وہ بھی لاؤ، اور اس کا انٹرسٹ بھی لاؤ 10-20 ہزار جو بھی ہے، تو سب حرام ہے، لینا دینا۔ سوچیے آپ، ارے انسان جو مسلمان اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، نماز روزہ حج کر رہا ہے، بولتا میں مانتا ہوں اللہ کو، اپنے ہر انسان اپنے جو گھر میں رہ رہا ہے، 500 اسکوائر فٹ کا گھر ہو، چاہے 1000 اسکوائر فٹ کا گھر ہو، چاہے 200 اسکوائر فٹ کا گھر ہو، چھوٹا سا گھر میں اگر اس نے اپنا دین شریعت اللہ کا حکم نہیں لاگو کیا تو پھر آپ سوچ، سمجھا آپ، کم سے کم اپنے گھر پہ جتنی زمین اس کے ہاتھ میں، گھر ایک ہوتا ہے نا 500 اسکوائر فٹ کا، 50 گز 100 گز کا گھر، 1000 اسکوائر فٹ کا گھر، 600 اسکوائر فٹ کے گھر میں رہتا ہے، 50 گز 60 گز کے گھر میں، اس گھر میں تو اپنا شریعت وہ لگا سکتا ہے، اس گھر کا تو کمانڈر ہے مرد، اپنے گھر میں بیوی بچوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، اتنا تو لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ ملک کا چھوڑو، ملک جس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ جو ہے ملک کا وہ جانے، لیکن تم تو اپنے گھر کے بادشاہ ہو نا، تو اپنے گھر میں شریعت اللہ کے حکم کے مطابق کام چلاؤ، لاگو کرو اللہ کا حکم، اللہ کے حکم پہ عمل کرو۔ اللہ فرمائے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اللہ فرمائے، تو یہی تو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، بچاؤ مطلب غلط کام مت کرو، اللہ کے حکم کے خلاف عمل مت کرو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ کس زمین اپنے انڈر میں ہے، اپنے گھر اپنے زمین اپنے انڈر میں ہے نا، وہاں تو اپن شریعت لگا سکتے ہیں نا، قرآن کی یہ قانون چل سکتا ہے نا، قرآن کے مطابق ہر کام، کسی کی خلاف ورزی نہیں، چوری نہیں، زنا نہیں، شراب جوا نہیں، کسی کا حق نہیں ماننا، زمین ہڑپ نہیں کرنا، کسی کا پیسہ ہڑپ نہیں کرنا، کسی کا ساتھ ظلم نہیں کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نیک عمل کرنا، شرک نہیں کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، یہ سب جو قرآن میں حکم ہے سب اللہ کے، سب قرآن میں حکم ہے۔ اللہ ہی کے نام کا کھانا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا نہیں کھانا، یہ سب اللہ کے حکم ہے۔ جس چیز پہ اللہ کا سوا کسی اور کا نام لیا گیا اللہ نے حرام فرمایا، سورہ بقرہ 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ نحل آیت 115، 4 جگہ ہے۔ سب اللہ، یہ سب حکم پہ عمل کر سکتے نا۔ جھاڑ پھوک سے بچنا، تعویذ سے بچنا، شرک ہے تعویذ، دم کرنا، پھونکنا، آیت پڑھ پڑھ کے جو دم کرتے، پانی پہ بدن پہ پھونکتے بچے کو اپنے آپ، شرک ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا دم کرنا، تعویذ، سب شرک، یہ سب اللہ کے حکم ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا، سمجھا آپ؟ اس پہ اس کا 10واں 20واں نہیں کرنا انتقال کے بعد، سمجھا آپ؟ مثال ثواب ہے ہی نہیں اسلام میں، جو جیسا عمل کر کے گیا ویسا ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ قرآن خوانی، نہ برسی، نہ تیجا، نہ 40واں، نہ برسی، کچھ بھی نہیں ہے اسلام۔ دیکھ لو آپ کعبے میں وہاں جتنے لوگ مرتے نا، ایمان والے متقی لوگ، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب قرآن کے مطابق ہے۔ وہ جو گزر گئے ان کا عمل ان کے کام آئے گا، سورہ بقرہ آیت 134، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، سورہ بقرہ 134، 134۔ یہ سب اللہ کے حکم ہے، میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن کے حکم ہے، اس کا ترجمہ بول رہا ہوں، سارے جتنے بیان ہیں قرآن کے ترجمہ میں کرتا ہوں، جتنے میرے بیان درس ہے لیکچر ہے، قرآن کا ترجمہ ٹرانسلیشن بولتا ہوں میں۔ آپ قرآن کھولتے دیکھ لو، آپ کے گھر میں ہی ہے نا،
آپ کے خلاف بھی جا رہا ہے تو آپ دیکھ لو، قرآن کی بات ہے، آپ کے خلاف جا رہی ہے تو چھوڑ دو، قرآن پہ چلو تو جنت ملے گی نا۔ اللہ کے حکم پہ چلے تو جنت، اللہ کے حکم کے خلاف کام کیے تو جہنم۔ سوچیے آپ، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی زبردست کتاب نازل کیا ہے تو ہم لوگ یہ کتاب کو چھوڑ کے عالم بولا، مفتی بولا، باپ دادا کرتے چلے آئے۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی اس پر چلو، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ فرما رہے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھ نہیں رکھتے اور نہ سیدھے راستے پہ ہو تب بھی اسی پہ چلیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 کھول کے دیکھنا۔ تو اللہ کے حکم پہ عمل کیے تو جنت ملے گی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کیے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، سمجھا، سیدھا جہنم، کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو۔ آپ لوگ جو اس کے بھروسے پہ بیٹھے نا، سب بھول جاؤ آپ۔ اللہ فرما دیے قرآن میں، سمجھا، کہ کچھ دن نہ سفارش کام آئے گی اور نہ کہیں سے مدد ملے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123 دیکھ لو آپ۔ سفارش کے بھروسے میں مت رہو، عمل کرو۔ اللہ بول رہے ہیں نا، ہم نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ سورہ احمد آیت 23۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے پورا قرآن میں اللہ کے حکم، آرڈر، رولس اینڈ ریگولیشن، اس پہ عمل کرے تو جنت ملے، اللہ کے حکم کی نافرمانی جہنم۔ سمجھا آپ؟ سوچیے سب باتیں آپ، اس کے عالم مفتی کے چکر میں مت رہیے۔ عالم بولا، مدرسہ بولا، یہ فرقہ صحیح ہے، وہ فرقہ صحیح، سارے فرقے ملاوٹی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سمجھا، سب ملاوٹ کر کے دے رہے، کوئی کم ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی زیادہ۔ اللہ کیا تو ایک نافرمانی، کفر، اللہ کی ایک بات کا انکار، سیدھا جہنم۔ اللہ کا تو یہ سب آرڈر ہے قرآن۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ میں کون سا حکم اللہ کا رد کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ آپ حدیث مان لے رہے، سوچ رہے نبی کی بات ہے حدیث میں۔ ارے دشمن نے ملاوٹ کر کے دیا ہے نبی کے نام سے، جو قرآن کے مطابق حدیث ہے وہی صحیح ہے، جو قرآن سے ٹکرا رہی، قرآن کے خلاف ہے، وہ سب دشمن کی حدیث ہے۔ نبی فرما کے گئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہی فرمائے، آپ کو حدیث چاہیے تو لو حدیث، کہ میرے بعد میری حدیثیں آئے گی، میرے بعد میرے نام سے حدیثیں آئے گی، تو میری حدیث کو قرآن شریف پہ پرکھنا، جو قرآن کے مطابق ہو لے لینا، جو قرآن کے خلاف ہو اسے رد کر دینا، مت لینا۔ کیوں بولے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی قیامت تک۔ تو میری باتوں میں ملاوٹ کریں گے، کیونکہ توریت، انجیل، زبور میں ملاوٹ کر دیے، پچھلی کتاب آسمانی میں، قرآن کی حفاظت اللہ لے لیا، تو اب اس میں نہیں کر پائیں گے، لیکن میری بات میں کریں گے تو ہو رہا ہے نا ملاوٹ حدیثوں میں، سنتے نا، گڑی ہوئی حدیث ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، سب ہے، حدیثوں میں بہت گڑبڑ ہے۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے ترجمے سے اپنی زبان میں، جانکاری معلومات ہوئے گی، تو قرآن میں کیا کیا اللہ نے حکم بولا ہے کرنے، کیا چیز منع، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا صحیح، کیا غلط، کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ جب تک اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے، قرآن اپنی زبان میں ترجمے سے، جب پڑھیں گے ترجمے سے جانکاری ہوگی کیا صحیح کیا غلط۔ جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ ہے، باقی یہ بولا، وہ بولا، عالم بولا، مفتی بولا، سب نہیں چلتا۔ اللہ کے صرف قرآن کی بات چلے گی، اللہ کی کتاب، سمجھا؟ پڑھیے اپنی زبان میں، سوچیے، عمل کریے نیک۔ قرآن میں بتایا کیا نیک عمل ہے، کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، سب قرآن میں اللہ نے بتا دیا، کیا صحیح کیا غلط۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔